دین کے نام پر ہی بے دینی کے کام ہوں گے۔ اور یہ وہی بات ہے جو ابلیس نے جب وہ دھتکارا گیا تو اللہ رب العزت سے زمین پر اپنے مشن کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا اور دین کے نام پر کروں گا، دین کے نام پر گمراہ کروں گا۔ وہ چل رہے ہوں گے شیطان کے راستے پر اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہوں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والے، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جنت کی طرف لے جانے والے کام کر رہے ہیں۔ حضرات، اسی سارے مفہوم کو اہل علم نے ایک لفظ بدعت سے تعبیر کیا۔ یہ جو راستے ہیں، نئے نئے راستے جو دین کے نام پر نکلیں گے اور دین کے نام پر جو بے دینی ہوگی، اسی کو پیارے نبی نے احادیث میں اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے بدعت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ چور کو پوچھو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کہے گا میں غلط کر رہا ہوں، ڈاکو کو پوچھو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کہے گا غلط کر رہا ہوں، قاتل کو پوچھو کوئی اچھا کام کر رہے ہو، کہے گا نہیں میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن فاتحہ دلانے والے کو پوچھو کیا کر رہے ہو، کہے گا بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ قبروں کا طواف چکر لگانے والوں کو پوچھو کیا کر رہے ہو، کہے گا کہ بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ تعویذ گھنٹے پہننے والوں سے پوچھو کیا کر رہے ہو، بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ معصیت اور بدعت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بدعت کو دین کے نام پر کیا جاتا ہے، دین کے نام پر ہونے والی بے دینی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ سورہ کہف میں ہم سب پڑھتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر پوچھو لوگوں سے، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں عمل کر کے بھی خسارے میں رہنے والے کون ہیں، عمل کر کے بھی گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ زندگی میں جن کی ساری محنت رائے گئی بیکار گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنی جگہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ آیت جس آیت سے میں نے سورۃ الانعام کی گفتگو کا آغاز کیا، یہ آیت پیغام دیتی ہے اس امت میں، اس امت کے مستقبل میں گمراہیاں بے شمار پیدا ہوں گی اور بدعقیدگیاں بے شمار پیدا ہوں گی، راستے بہت سارے نکلیں گے، اور یہ سارے کام، یہ ساری گمراہیاں دین کے نام پر ہوں گی، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اس امت پہ بہت بڑا فضل کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک بہت بڑا کرم اس امت پر، لاکھ گمراہیاں پیدا ہو جائیں، لاکھ بے راہ روی کے راستے پیدا ہو جائیں، لاکھ شیطان نئے نئے راستے کرے، اس امت میں حق ہمیشہ واضح رہے گا۔ سمجھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سچی تڑپ رکھنے والوں کے لیے اس امت میں حق ہمیشہ واضح رہے گا۔ حق کا نور کبھی چھپے گا نہیں، حق کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی، حق کی روشنی کبھی دبے گی نہیں۔ چاہنے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے اور چلنے والوں کے لیے حق اس امت میں ہمیشہ واضح رہے گا۔ ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں کفر کی، ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں شرک کی، ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں بدعات کی، ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں افکار و نظریات کی، حق کا نور اس امت میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا ان لوگوں کے لیے جن کے اندر حق کو پانے کی طلب اور جستجو ہے۔ کیوں؟ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو 3 باتیں کہیں۔ حق کا نور، حق واضح رہے گا، حق کبھی مبہم نہیں ہوگا اس امت میں۔ پہلے تو اس لیے احادیث میں بکثرت یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ آپ نے کہا کہ میری امت میں 1000 گمراہیاں پیدا ہو جائیں، ایک طبقہ تو ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت باطل پہ جمع ہو جائے۔ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پہ اکٹھا نہیں کرے گا، گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بات غلط ہو اور 100% امت اس کو ایکسپٹ کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا، پیارے نبی کہہ رہے ہیں۔
90% لوگ 95% لوگ بھی اگر گمراہی کو مان لیں، کچھ تو لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو حق پہ قائم رہیں گے اور حق پہ چلیں گے. یہ اس بات کی ضمانت پیارے نبی نے دے دی. اور دوسری ضمانت، اس امت میں حق ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، چھپے گا نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس امت کی ہر صدی میں مجددین کو بھیجتا رہے گا. ہر 100 سال میں ایک ایک مجدد آتا رہے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. اللہ اس امت کی ہر صدی کے آغاز میں ہر 100 سال پہ ایک مجدد کو بھیجتا رہے گا، جو مجدد کیا کرے گا؟ دین میں جو کچھ بھی بدعات خرافات کی ملاوٹ لوگوں نے کی ہوگی، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے دنیا کو دکھائے گا. پہلی صدی ہجری کے مجدد کے طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ سب کا اتفاق ہے. اور بعد کی صدیوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی شخصیتیں ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے تجدید دین کا کام لیا، جنہوں نے توحید کو توحید، شرک کو شرک بتایا، سنت کو سنت بتایا، بدعت کو بدعت بتایا. تو حق ہمیشہ واضح رہے گا، چھپے گا نہیں اس امت میں.